رب العالمین نے فرمایا اچھا تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا، اب میں تمہارے اس وعدے پر گواہ ہوں، اب میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں، دیکھوں گا وہاں جا کر تم مالک کسے مانتے ہو، خالق کسے مانتے ہو۔ لیکن انسان دنیا میں آیا تو اپنے خالق کو بھول گیا، مالک کو بھول گیا، رازق کو بھول گیا۔ اللہ نے وہ وعدہ الش یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیج دیا، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء دنیا سے چلے گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا کہ میری مخلوق کو یہ بتا دو ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ بلند آواز سے بھائی، اللہ راضی ہوگا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب کا مالک کون ہے؟ ہم رب سب کا رازق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ بادشاہی دینے والا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے دوستو یہ سب کچھ ہمیں قرآن نے بتلایا۔ کس نے بتلایا؟ قرآن نے بتلایا۔ پھر آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں جی، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا، یہ دونوں آپس میں برابر ہے۔ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے یہ آپس میں برابر۔ افسوس کی بات ہے، کیا کون سی بات بیان کروں؟ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجانے ہم، تلک ہما تار تار شد بشیار کجا کجا زنم۔ ایک جگہ زخم ہو تو آدمی پٹی لگائے، ایک جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا تو آدمی ٹاکی لگا دے، جگہ جگہ سے ٹکڑے ہوں تو کہاں سے ٹاکی لگائیں گے؟ آج ہمارے اس معاشرے میں کالے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے والا ان پڑھ ہے، اور جس کے پاس انگلش میڈیم نہیں، انگلش میڈیم وہ کیا ہے؟ پڑھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں خود گیا وہ الیکشن کے دور میں کاغذات جمع کیے تو اپنی دورہ حدیث کی سند قرآن والی، تو وہاں کسی نے اعتراض لگا دیا کہ بھائی یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ ان پڑھ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ یاد رکھنے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی کی ایک شان کیا ہے؟ امی۔ امی کا معنی ہے نہ پڑھا ہوا، نہ تو کیا نہ پڑھا ہوا؟ قرآن نہ پڑھا ہوا۔ اور جب قرآن نازل ہوا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ ہاں، میرے اور آپ کی نبی کی کتنی بڑی شان ہے کہ دنیا میں میرے اور آپ کے نبی کا استاد کوئی نہیں، اس لیے امی کہا۔ اور پھر اللہ نے قرآن سینے میں اتار کر پوری امت کا استاد بنا دیا۔ پوری امت کا کیا بنا دیا؟ استاد بنا دیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا معلما، اللہ نے مجھے قرآن کا معلم بنا کر بھیجا، یہ نہیں کہ انگلش میڈیم کا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان بچوں کے لیے وقت دو، محنت کرو، پیار کرو، محبت کرو، ان کے اساتذہ سے محبت کرو۔ کیوں کہ باپ اور ماں بچے کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جن سے میں نے ترمذی شریف جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھی، وہ فرمایا کرتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں پہلے اس کا سر آتا ہے، وہ زمین پہ لگتا ہے، پھر جب وہ کچھ قابل ہو جاتا ہے تو استاد اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کے سر کو آسمانوں کی طرف بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا استاد کا مقام ایک درجے میں والد سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ استاد میرا آقا ہے، چاہے مجھے ذبح کر دے، چاہے مجھے کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ تو میں اپنے بچوں سے ان سے کہوں گا کہ آج آپ کے سروں پر یہ پگڑیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ کسی نے محنت کی ہے۔ اب دیکھو نا، ایک باپ محنت کرتا ہے تو وہ تو اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، وہ اس کی پوچھ سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی احسان ہے نہیں۔ اس کی اولاد کی تربیت کرنا، ہاں جی، اس کی پرورش کرنا، یہ باپ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، جب تک وہ جوان نہیں ہوا۔ جب جوان ہو جاتا ہے بس باپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن استاد دوسرے کے بچے سے محنت کرتا ہے، اس کا حقیقی بچہ نہیں ہوتا، اس سے محنت کرتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے۔
تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتلائیں۔ استاد کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، بیت اللہ شریف کا کیا مقام ہے، مسجد کا کیا مقام ہے۔ ہاں جی، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمیں وحی نے بتلایا۔ ہاں جی، استاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ یہ کس نے بتلایا؟ وحی نے بتلایا۔ تو پھر آپ بتائیں یہ بچے وہ بچے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بے شک وہ پڑھاؤ، انگلش میڈیم بھی پڑھاؤ، ہاں جی عصری علوم بھی پڑھاؤ، دینی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ، لیکن اس کو مقصد نہ بناؤ۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، زراعت کے ڈاکٹر بنو، اللہ آپ کو کرنل اور جنرل بنائے، ہاں جی، لیکن ساتھ قرآن کا حافظ اور کیا ہو؟ قاری بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، تاکہ اصل مقصد کی طرف اس کی زندگی آئے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی، خالی رہے گا تو مقصد رہ جائے گا، ضرورت کی طرف نکلے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج ہم نے دیکھا نا اداروں میں الحمدللہ جو لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے، بڑے بڑے کرنل ہیں، جنرل ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہاں جی، اللہ نے ان کی دنیا تبدیل کر دی، دلوں کے رخوں کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ جب آدمی انہیں دیکھتا ہے تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی شیخ الحدیث آ گیا ہے، سر پہ پگڑی ہے، ہاں جی، بڑی داڑھی ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے، ہاں جی، بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے، انجینئر دیکھے۔ اللہ نے جب ان کو دین کے لیے قبول کیا، ان میں سے کئی علماء بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ہاں جی، ہم یہ نہیں کہتے وہ نہ پڑھاؤ، وہ ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، لیکن ضرورت اگر کبھی نہ بھی پوری ہو تو آدمی کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ بسر ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے؟ طرز زندگی ہے، کہ میں نے اور آپ نے دنیا میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی یہ جان کس طرح چلائیں گے، کس طرح گزاریں گے؟ تو اس کے لیے ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے۔ اب کیسے چلیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ نے جو طریقہ بتلایا اس پہ چلو گے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کی مان کر، کیونکہ یہ جسم دینے والا کون ہے؟ تو یہ جسم کس نے دیا؟ تو مرضی بھی کس کی چلے گی؟ ایسا نہیں کہ جسم اللہ کا اور مرضی اپنی چلے۔ آج کل یہ نعرہ بھی لگ رہا ہے نا، ہاں جی، جسم ہمارا اور مرضی بھی ہماری، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ ہاں جی، جسم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلیں گے، رسول اللہ کے طریقوں پہ چلیں گے، مرنے کے بعد جب میدان محشر میں اٹھیں گے اللہ فرمائے گا میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا، اس لیے کہ تو نے دنیا میں میری مان کر چلا، میرے پیارے نبی کے طریقے پہ چلا، اب جس طرح تو کہے گا اس طرح تجھے زندگی عطا کر دوں گا۔ تو ان مجالس کا، ان پروگراموں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کس کی ذات سے پیدا ہو؟ اللہ کی ذات سے۔ ہم اللہ کی مان کر چلیں، اللہ کو پہچان لیں۔ بڑی بات یہ ہے، دو ہی باتیں بس، دل میں دو باتوں کو بٹھا لو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، ہاں جی، کہ اللہ کون ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ کی کیا قدر ہے، اور پھر اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں، ہاں جی، کتنے غلیظ قطرے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ جب وہ قطرہ جسم سے نکلتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس قطرے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا؟ بنایا۔ حیثیت تو ہماری یہ ہے، لیکن اللہ نے جو مقام ہمیں دیا اللہ نے قرآن کی وجہ سے دیا۔ کس کی وجہ سے دیا؟ کلمے کی وجہ سے دیا، رسول اللہ کی وجہ سے دیا۔ محمد عربی آئے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں یہ مقام کیا کر دیا؟ عطا فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے رب کو بھی پہچانو اور اپنے آپ کو بھی کیا کرو؟ پہچانو۔ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو، اللہ کی مان کر چلو، رسول اللہ کے طریقے پہ چلو، انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو ہمیں ہمارا خالق کون ہے؟
مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ داتا کون ہے؟ تو پھر جبین نیاز کے جھکاؤ کے لائق کے لیے بھی کون ہے؟ رکوع کے لائق بھی کون ہے؟ سجدے کے لائق بھی کون ہے؟ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا بھی کون ہے؟ مشکلوں کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ سے وفا کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے اللہ سے وفا کرو گے، رسول اللہ سے وفا کرو گے۔ یہ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ورنہ جو رات کو گناہ کرتا صبح پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا، رات کو گناہ کرتا صبح ڈیرے پہ، مکان کے باہر مین دروازے پہ خود بخود لکھا ہوا ہوتا کہ آج فلاں ابن فلاں نے اس جگہ میں بدکاری کی ہے، آج میں کتنا گناہ گار ہوں۔ ہاں جی، آپ کا نہیں کہتا، لیکن اللہ نے کتنا پردہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں رات کو کیا کرتا ہوں؟ یہ پردہ رکھنے والا کون ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ختم فرما دیں گے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال لیں گے۔ ابھی بچے آپ کے سامنے غیبت پر مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ غیبت اتنا سخت کبیرہ گناہ ہے کہ گویا انسان اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ تو غیبت اس کو کہتے ہیں، بچوں نے بتلایا۔ ہاں جی، جو انسان کے اندر عیب ہو اس کو بیان کرو تو غیبت ہے، اور اگر عیب نہ ہو تو اس کو بیان کرو تو بہتان ہے۔ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرو، اپنے من کو کیا کرو؟ صاف کرو۔ جب من صاف ہو جائے گا تو دل صاف ہوگا تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا۔ اور زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں، دل کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، عداوت ہو، بخیلی ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، تو خدا کی قسم ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو دلوں کو صاف کرو۔ دل تب صاف ہوں گے، افشوا السلام، ایک دوسرے کو کیا کرو گے؟ سلام کرو گے۔ میرے آقا نے فرمایا سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ کیا کھلاؤ؟ ہاں، تعادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو۔ کھانا اس واسطے نہ کھوا لیو کہ بھائی آج چاچا رفیق سن کھانا کھوا لیا تھا کل اسی کھوال سا، اس نیت نال نہیں۔ جب اللہ توفیق دے گا تو کھلائیں گے، لیکن کوئی آدمی اس نیت سے کھانا کھلاتا ہے یہ کل مجھے کھلائے گا تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے کسی بھائی کے گھر میں شادی ہو وہاں ضرور حاضری دو، جب وہ آپ کو دعوت دے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان نے حضرت علی کو شادی میں زرہ کیا دے دی؟ تحفے میں دی، اور اس کی قیمت کیا تھی؟ 450 درہم، اور حضرت علی نے وہی زرہ حضرت عثمان پہ فروخت کی تھی، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نکاح میں آنے والی جنت کی عورتوں کی سردار مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مہر تھا 450 درہم۔ کتنا؟ تو یہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی 32 روپے، یہ سب جھوٹا ہے۔ 32 روپے درہم مہر نہیں تھا، مائی فاطمہ کا درہم کتنا مہر کتنا تھا؟ 450 درہم۔ تو حضرت علی نے اپنی زرہ فروخت کر کے مہر ادا کیا۔ حضرت عثمان مالدار تھے، زرہ لے لی، اور پھر اسی زرہ کو حضرت علی کی شادی کے موقع پر تحفہ دے دیا۔ تو تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی دعوت کرو۔ جب کوئی راستے میں آئے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جانتے ہو نہیں جانتے، کہو السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ جب یہ کہو گے تو فاصلے کم ہو جائیں گے، فاصلے کم ہو جائیں گے، دوریاں کیا ہو جائیں گی؟ آج ہمارے دلوں میں قدورتیں، دوریاں کیوں ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، منہ چڑھا کر گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت نہیں دیتے، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف نہیں دیتے، تو دن بدن دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دل میں بغض پیدا ہوتے ہیں، بخیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں، ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جنت میں جانے کے لیے اولین شرط کیا ہے؟ ایمان کا کامل ہونا۔ ایمان کا، تو ایمان تب کامل ہوگا کہ اس ٹکڑے کو کیا کرو گے؟ صاف کرو گے۔ یہ ٹکڑا تب صاف ہوگا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو گے، ایک دوسرے کی اکرام کرو گے، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ گے، ایک دوسرے کے تحفے تحائف دو گے، تو انشاءاللہ یہ دل کیا ہو جائے گا؟ تو کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں جی۔ تو پھر سبق دڑاتا ہوں کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے؟
رازق کون ہے؟ تو یہ ساری بہاریں کس کی وجہ سے ملی؟ رسول اللہ کے صدقے ملی۔ یہ داڑھی ملی، پگڑی ملی، نماز ملی، مسجد ملی، نماز جنازہ ملا۔ اس لیے دونوں سے کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر۔ فرمایا رائے وفا میں بڑھتا جا، قرب کی زینے چڑھتا جا۔ فرمایا وفا کرو گے تو قرب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مجھ سے وفا کرو گے تو میرا قرب ملے گا، اللہ سے وفا کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا، رسول اللہ سے وفا کرو گے تو رسول اللہ کا قرب ملے گا، صحابہ سے وفا کرو گے صحابہ کا قرب کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا۔ اس لیے فرمایا رائے وفا میں بڑھتا جا، قرب کی زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس کلمے کو میرے اور آپ کے دل میں اتارا ہے۔ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو دین کے اعتبار سے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تمام اہل محلہ اور برادران قاری صاحبان، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے اخروی زندگی میں ذریعہ نجات بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا اللہ ان بچوں نے جس طرح اپنی تعلیم آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کی، یا اللہ اسی طرح ان بچوں کو عالم بعمل بنا دے۔ یا اللہ اس کا اجر ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اکرام کو عطا فرما دے۔ یا اللہ پورے محلے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ تیری دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس محلے میں جہاں کہیں بھی اے اللہ تیرے آخر زمان پیغمبر کا صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والے دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ میری والدہ محترمہ، میرے بھائی، میری بھابھی، اور اسی طرح عزیز مکرم شاہ زبیر کی اہلیہ، اور اس محلے میں باقی جتنے بھی جنازے ہوئے نام مجھے نہیں آتے، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جس طرح آج یہ رونق ہمیں لگ رہی ہے، یا اللہ اسی طرح جنت ہو، قرآن کریم ہو، اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کی تلاوت کریں گے، یا اللہ تو ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہار وہاں بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ، جنت میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، سامنے نبیوں کی، پھر ان کے ماننے والوں کی، اور آپ خوش نصیب ہیں
آپ کے پیغمبر محمد عربی کی کرسی پہلے ہوگی، اس کے بعد صدیق و عمر عثمان و علی کی کرسی ہوگی، اس کے بعد باقی صحابہ کی کرسیاں ہوں گی۔ اللہ کہیں گے او جنتیو، تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، میں سنتا تھا، آج میں اپنے کلام کی خود تلاوت کروں گا، تم سنو گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، کہو الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز جھنڈے کے نیچے یا اللہ ہم سب کو جمع فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف، بیت المقدس، تمام مساجد، مدارس، خانقاہیں، یا اللہ سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ کرم فرما۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو جائے۔ ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اے اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ یا اللہ ماہ رمضان کے روزے نصیب فرما، قرآن کی تلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس پوری بستی پر، اس گاؤں پر اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ تو راضی ہوا تب تو نے یہ بچے تیار کیے، یا اللہ یہ بچے بنے، کیونکہ جس بستی میں ایک حافظ بن جائے، 48 میل پر اللہ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، علماء کی، طلباء کی، قرائے اعظام کی، یا اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھوتلی زبان سے تیرا کلام اللہ پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں اپنے مدرسے میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا سرپرست یا متمم نہ سمجھے، میں آپ کا کیا ہوں؟ خادم ہوں۔ کیا ہوں؟ خادم ہوں۔ اللہ ہمیں طلباء کا خادم بنائے۔ ہاں جی یہی چیز کام آئے گی۔ پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو ایمان اور کلمے والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو باتیں میں نے کی انشاءاللہ عمل کرو گے نا؟ ہاں جی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کس کو؟ اللہ۔ بس ایک ہی بات دل میں بٹھا دو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مان کر، اللہ کی عبادت کر کے، اور رسول اللہ کو راضی کرنا ہے رسول اللہ کی اطاعت کر کے۔ کیا کر کے؟ اطاعت کر کے۔ اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے مخلوق کی خدمت کر کے۔ پورے دین کے یہ تین ہی باتیں کیا ہیں؟ خلاصہ ہیں۔ اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے، رسول اللہ کو راضی کرو اطاعت کر کے، اور مسلمانوں کو، اللہ کی مخلوق کو، جو بھی مخلوق ہے اس کو راضی کرو خدمت کر کے۔ ہاں جی کہتے ہیں نا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو عبادت سے تو جنت ملے گی، لیکن خدمت سے کون ملے گا؟ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ اپنے اندر درد پیدا کرو۔ ہاں جی اگر مسجد دور ہے، مسجد کو نہیں جا سکتے تو کم از کم کسی غریب کے آنسو پوچھ لو، کسی درد مند کے درد میں کیا ہو جاؤ؟ شامل ہو جاؤ۔ کسی دکھیا انسان کے دکھ کو کیا کر دو؟ بانٹ لو۔ انشاءاللہ آخرت کیا ہو جائے گی؟ بن جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ تمام بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ یا اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری تیری رحمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ اس کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اس کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم فرما۔ یہ سب ان کی خدمتیں ہیں، برکاتیں ہیں، یہ جو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ان کی محنتیں ہیں۔ اے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ بشمول تمام بیماروں کے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔